اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم انیس الدین صاحب صدر استقبالیہ، ڈاکٹر محمد مشتاق علی صاحب نائب صدر کلی مجلس تعمیر ملت، اور جناب خلیق الرحمان صاحب نائب صدر استقبالیہ، جناب مشتاق صاحب اور جناب عمر شفیق صاحب اور برادران عزیز، آج کے یہ پریس کانفرنس جس مقصد سے منعقد کیا گیا ہے، اس پر عمر شفیق صاحب نے روشنی ڈالی ابتدائی کلمات کے طور پہ. آپ جانتے ہیں حیدرآباد کے لوگوں کے لیے یہ جلسہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ قدیم روایت جس کو شروع کیا تھا قائد محترم سید خلیل اللہ حسنی صاحب نے، وہ جاری و ساری ہے. میں تھوڑا سا تاریخی پس منظر اس کا عرض کرنا چاہوں گا کہ 1930 میں خلافت کانفرنس ہوئی تھی حیدرآباد میں. وہ دور تھا جب جو ہے مسلمان حیدرآباد سے یوں سمجھیے کہ اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ حیدرآباد ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. ایسے موقع پر محمد علی جوہر اور ان کے بھائی دونوں حیدرآباد آئے اور یہاں پر خلافت تحریک کا ایک جلسہ منعقد کیا. اب موجودہ جو سالار جنگ میوزیم ہے اس کے عقبی علاقے میں دارالشفا کے پیچھے. تو وہ جلسے ہونے کے بعد بہادر یار جنگ علیہ رحمہ نے ایک سلسلہ شروع کیا اس طرز کی جلسوں کو آرگنائز کرنے کے سلسلے میں. جلسہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد 1938 سے شروع ہوا. بعد میں جب سقوط حیدرآباد ہوا تو اس کے بعد قائد مرحوم خلیل اللہ حسنی صاحب نے جلسہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ان جلسوں کا آغاز کیا. اور الحمدللہ پہلے احباب ملت اور تعمیر ملت کے عنوان سے یہ جلسے ہوتے رہے، اور اس میں جیسا کہ عمر شفیق صاحب نے بتایا کہ بہت سارے اقصائے عالم سے، خصوصاً ہندوستان سے بڑے بڑے نامور علماء اس میں شریک ہوئے اور اپنے خیالات سے، اور خصوصاً اس زمانے میں جو مسلمان ڈی مورلائز ہو رہے تھے، ایسے موقع پر یہ رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد منعقد کر کے لوگوں میں احساس کمتری کو دور کرنے کی بڑی کوشش کی، اور اس میں الحمدللہ کامیاب رہے، اور آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. تعمیر ملت کی برانچز شمالی ہند میں مراٹھواڑہ، مہاراشٹرا اور آپ کے کرناٹکا، بھوپال، گجرات، تقریباً راجستھان، ہر جگہ جو ہے ماشاءاللہ اس کی برانچز قائم ہوئی. اور ایک سلسلہ بھی چلا، نہ صرف حیدرآباد میں جلسہ رحمۃ العالمین منعقد ہوتا ہے، بلکہ ہماری تعمیر ملت کے جو برانچز نارتھ انڈیا میں ہیں وہاں پر بھی یہ جلسے منعقد کیے جاتے ہیں. کیا گیا ہے اس پر عمر شفیق صاحب نے روشنی ڈالی ابتدائی کلمات کے طور پہ. آپ جانتے ہیں حیدرآباد کے لوگوں کے لیے یہ جلسہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ قدیم روایت جس کو شروع کیا تھا قائد محترم سید خلیل اللہ حسنی صاحب نے، وہ جاری و ساری ہے. میں تھوڑا سا تاریخی پس منظر اس کا عرض کرنا چاہوں گا کہ 1930 میں خلافت کانفرنس ہوئی تھی حیدرآباد میں. تو وہ دور تھا جب جو ہے مسلمان حیدرآباد سے یوں سمجھیے کہ اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ حیدرآباد ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. میں اس کے عقبی علاقے میں دارالشفا کے پیچھے. وہ جلسے ہونے کے بعد بہادر یار جنگ علیہ رحمہ نے ایک سلسلہ شروع کیا اس طرز کی جلسوں کو آرگنائز کرنے کے سلسلے میں. جلسہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد 1938 سے شروع ہوا. بعد میں جب سقوط حیدرآباد ہوا تو اس کے بعد قائد مرحوم خلیل اللہ حسنی صاحب نے جلسہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ان جلسوں کا آغاز کیا. جانے کے بعد صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ان جلسوں کے انعقاد سے نوجوانوں کی کردار سازی کا بڑا کام لیا جاتا ہے. کردار سازی
آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کی کیسے حالت، اخبار دیکھیے اٹھا کے، معلوم ہوا کہ جو ہے فلاں جگہ قتل ہو گیا، فلاں جگہ جو ہے ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ غیر مسلموں میں ہی نہیں بلکہ ہماری ملت کے اندر بھی یہ حالات ہو گئے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام ایک امن کا داعی ہے، امن کا پیغامبر ہے، امن کی دعوت دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہم چاہتے یہ ہیں کہ کل ہند مجلس تعمیر ملت کے زیر اہتمام یہ بنائے جانے والے جلسہائے رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد سے فائدہ اٹھائیں اور یہ بتائیں کہ مسلمان سب کچھ لٹا سکتا ہے لیکن ناموس سے رسالت پہ آنچ آنے نہیں دے گا انشاءاللہ، کیوں کہ ہمارا دین اور ایمان جو ہے سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب ہمارے قلوب میں گہرائی سے ہو تو ہماری آئندہ کی نسل انشاءاللہ وہ بھی اس پیام کو جاری و ساری رکھے گی، دعوت دیتی رہے گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حال ہی میں فرانس میں اور یورپ میں جو ہے رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور یہ تسلیمہ نسرین اور یہ ایسے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات رکھتے تھے اور ان کا تمسخر اڑانے کی کوشش کرتے تھے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو نیست و نابود کیا اور وہ مسلمانوں کا اور اسلام کا سر بلند رہا۔ تو میں یہ کہوں گا انشاءاللہ ہمارے نئے صدر استقبالیہ اس سال کی جو منتخب ہوئے ہیں جناب سید انیس الدین صاحب، پوری دلچسپی سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پورے انتظامات کے سلسلے میں آپ جو ہے شب و روز ہماری مجلس استقبالیہ کا ساتھ دے رہے ہیں، اور مجھے پوری توقع ہے کہ انشاءاللہ بڑی کامیابی کے ساتھ یہ 72واں یوم رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہوگا اور کامیابی سے منعقد ہوگا۔ اللہ کے حبیب کا جلسہ ہے، انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے کہ کامیابی سے انعقاد ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے میں آپ تمام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم 19 اکتوبر کو 12 ربیع الاول جوش و خروش کے ساتھ اور اسی شان طریقے سے منانے جا رہے ہیں، اور جیسا کہ صدر تعمیر ملت جناب ضیاء الدین نیّر صاحب اور پھر صدر استقبالیہ 72واں جلسہ یوم رحمۃ اللہ عالمین سید انیس احمد صاحب اور عمر شفیق صاحب نے آپ کے سامنے تفصیل بیان کی، یہ وہ پلیٹ فارم ہے جو جس وقت میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ مسلمانوں کو ضرورت تھی، مسلمان ایک مایوسی کا شکار ہو رہے تھے، اس وقت تعمیر ملت کا قیام عمل میں آیا، مسلمانوں میں بیداری پیدا کرنے کے لیے، ان کو جھنجھوڑنے کے لیے، اور آج ماشاءاللہ سے 72واں جلسہ رحمۃ للعالمین 19 اکتوبر کو منعقد ہونے جا رہا ہے۔ جیسا کہ صدر استقبالیہ جناب انیس صاحب نے کہا کہ دن بدن ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ جو تعداد ہے جلسے میں آنے والوں کی وہ بہت گھٹتی جا رہی ہے۔ اس کے کئی وجوہات ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی جلسے شہر میں منعقد ہوتے ہیں، اور ہمارا جو جلسہ جو ہوتا ہے صبح 9 بجے سے شروع ہوتا ہے، اور مسلمانوں میں آج کل ایک نیا رجحان خاص طور پہ نوجوانوں میں جو پایا جا رہا ہے کہ رات میں دیر سے سوتے ہیں اور صبح دیر سے جاگتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جلسہ میں لوگ 11 ساڑھے 11 بجے کے بعد آنا شروع کرتے ہیں، اور جبکہ جلسے قریب 1-1.5 بجے ختم ہو جاتا ہے۔ مقصد اس جلسے کا کرنا یہی ہے کہ جو ہمارے آقا نامدار محمد صفا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ ساری انسانیت تک پہنچے، نہ صرف مسلمانوں تک۔ اور اسی ضمن میں آپ دیکھتے جا رہے ہیں کہ ہر سال ہندوستان کے نہیں بلکہ بیرونی ملک سے بھی کئی اہم مقررین کو بلایا جاتا ہے اس جلسے کو مخاطب کرنے کے لیے، اور اس بار بھی ہم نے اس جلسے میں جناب عبید اللہ اعظمی صاحب کو مدعو کیا ہے، جو ایک اپنے آپ میں ماشاءاللہ سے سیرت پہ بہت اچھا ان کا بیان رہتا ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے خاص طور پہ حیدرآباد کی عوام
सुनने के लिए और इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए 19 अक्टूबर को एग्जीबिशन ग्राउंड यानी नुमाइश मैदान पे ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। और उसके दूसरे दिन चंचलगुड़े ग्राउंड में यौम सहाबा मनाया जाता है शाम में बाद नमाज इशा। वहाँ पे भी आप लोगों से पूरी उम्मीद है, ख़ास तौर से नौजवानों से मेरी दरख्वास्त है, नौजवानों से मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए, अपने वालिदैन को साथ में लेके आए, अपने भाइयों और बहनों को साथ में लेके आए। और यहाँ पे दोनों जलसों में ख़ास तौर पे ख़वातीन का ख़ास इंतज़ाम, खुसूसी इंतज़ाम किया जाता है। और जैसा कि सदर मोहतरम ने आपके सामने पूरी तफसील रखी है और मैं समझता हूँ कि एक प्रेस नोट भी आपके हैंड ओवर किया गया है। बस इन चंद कलमात के साथ मैं फिर से एक बार मैं आप तमाम से अपील करता हूँ कि इस जलसे को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमा कर कामयाब बनाएं, क्योंकि ये जो जलसा है इससे एक बहुत बड़ा मैसेज सारी दुनिया में जाता है। ये जलसा न सिर्फ हैदराबाद के लिए ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सारी दुनिया में अपना एक मुनफरिद मुकाम रखता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत फरमा के वो जो मैसेज है हमारे आक़ा नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारी इंसानियत के लिए, उस मैसेज को आम करने में आप बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। जनाब सैयद खलीलुल्लाह हुसैनी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कायम किया था। उनकी मुखलिसाना नीयत थी और उनकी जद्दोजहद थी कि इस जमात ने हिंदुस्तान में मुसलमानों में एक नई रूह फूकी। और जहाँ जहाँ हिंदुस्तान में उस जमाने में फसादात होते थे तो खलीलुल्लाह साहब का जो नारा था, किसी को छेड़ो मत, कोई छेड़ा तो उसको छोड़ो मत, हिफाजत खुद इख्तियारी का जो नारा। कायद मोहतरम मुहिब रसूल थे, आशिक रसूल थे। उन्होंने सबसे पहले शहर हैदराबाद में जलसे में कई एम्बेसडर्स, आपके फलस्तीन के एम्बेसडर, मिस्र के एम्बेसडर, मुख्तलिफ एम्बेसडर भी इस जलसे को मुखातिब किए और कई मुस्लिम मुक़ीम भी इस जलसे को हमारे वहाजुद्दीन सिद्दीक़ साहब आपके सामने रखेंगे इंशाअल्लाह। इस साल 19 तारीख को यौम रसूलम नुमाइश ग्राउंड पर और 20 तारीख को इंशाअल्लाह ताला चंचलगुड़े जूनियर कॉलेज पर यौम सहाबा का जलसा मुनक़िद होगा।